الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی تورات کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعض ایسی چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں تمہارے رب کے پاس سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تم اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں، سو تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، بس یہی راستہ، بس یہ ہے راہ راست کا راستہ۔ فلما أحس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ، سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو میری مددگار ہو جائیں اللہ کے واسطے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی گواہ رہیے، اور آپ اس کے گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے میرے پروردگار ہم ایمان لے آئے ان چیزوں پر، یعنی ان احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی، اور پیروی اختیار کی ہم نے ان رسول کی، سو ہم ان کے لوگوں کے ساتھ، آپ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور عظیم الشان اور العزم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزے دے کے بھیجے ہیں، اور وہ معجزے بتلائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی سچائی اور اس میں جو مضامین ہیں ان کی تصدیق کروں، اور جو نافرمانیوں کی وجہ سے بعض چیزیں حرام قرار دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر حلال قرار دی، میں ان کو تمہیں بتاؤں، اور تمہیں میں یہ بات تلقین کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور جو ہر پیغمبر کا دعوت کا مرکزی مضمون ہوتا ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کا تعارف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، جو ہر نبی اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو فرمایا کہ دیکھو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، وہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ رب اللہ تعالیٰ کی ایسی خوبی کا تذکرہ ہے جس میں کئی ساری صفات آ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ اسی خوبی کا ہے۔ ایک تو اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، آپ کا نام ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جیسے حکیم، علیم، خبیر، رزاق، فتاح، علیم، قابض، ایسے بے شمار اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ انہی صفاتی ناموں میں ایک بڑا نام ہے رب۔ رب اس کا تذکرہ قرآن میں کثرت سے ہے۔ اب دیکھیے قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو اسی خوبی کا تذکرہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے تو اسی خوبی کا تذکرہ ہے، قل اعوذ
برب الناس، برب الناس۔ پھر قرآن مجید کا بالکل درمیان ہے، بالکل درمیان سورہ کہف، تو وہاں بھی اسی بات کا پیغام ہے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، ابتدا بھی، درمیان بھی، انتہا بھی۔ پھر آسمان سے جو سب سے پہلی آیت اتری، سب سے پہلی آیت، اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہاں بھی رب کا تذکرہ۔ پھر ہم اس دنیا میں نہیں آئے اور وہاں ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا عالم بالا میں، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ یہ سبق دے کر فطرتی طور پہ اندر انسان کے اندر یہ چیز گویا کہ پیدا کی کہ تم اپنا رب کا تعارف رکھو۔ اس لیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اسی عقیدے کے متعلق ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے تمہیں تو ہم پالتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت معاشی تو ہے۔ ہر فتنہ جو سوار ہو کے آ رہا ہے وہ معیشت کے سواری پہ ہو کے آ رہا ہے۔ آپ جو آدمی کو فکر ستا رہی ہر آدمی کو، وہ پرورشی تو ہے، معاش، معیشت۔ ہر باطل فرقہ بھی اسی پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، ہر بے دین بھی اسی طرح سے آ رہا ہے، اور دنیا کی لادین قوتیں اور طاقتیں اور حکومتیں بھی اسی کے ذریعے غلامیت کی زنجیریں اور جال بنتے ہیں معیشت کے نام پر۔ فرعون بھی کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ دجال آئے گا، یہ مرنے قیامت سے پہلے دجال جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو وہ بھی اسی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اور آج دنیا جتنی اس کی فضا بن رہی ہے، مادیت کو ایک معبود کا درجہ دیا جا رہا ہے، اور ہر چیز آدمی مادیت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اس کے پیچھے جو غیبی طاقت ہے اس کو فراموش کرتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ مادہ ہے تو زندگی ہے، یہ نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے۔ اور جس کے پاس مادہ زیادہ ہے اسی کو وہ طاقتور سمجھتا ہے، اسی کو بس اوقات مشکل کشا سمجھتا ہے، اسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ خوبیاں اللہ کی ہیں۔ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ تو یہ ربوبیت کا عقیدہ جب کمزور ہوتا ہے تو آدمی فتنوں کا شکار ہوتا ہے۔ پالتا اللہ ہے، اور اس عقیدے پہ قرآن میں سب سے زیادہ زور ہے۔ تو پیغمبر بھی جب اللہ کا تعارف کراتے ہیں تو عام طور پہ اسی خوبی کو اور اسی صفت کو تذکرہ کرتا، پالتا تو اللہ ہے، پیدا بھی اس نے کیا، اور تمہاری بقا کا سامان بھی اسی ذات نے پیدا کیا، پیدا بھی اس نے کیا، عدم سے وجود بھی اس نے لایا، اور پھر تمہاری زندگی کی بقا کا جتنا نقشہ ہے اس دنیا میں یہ سب اسی کے زیر انتظام ہے، یہ اور سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ نہ چاہے تو تم تو ایک گھونٹ پانی کا بھی اندر نہیں لے کے سکتے، اور ایک لقمہ بھی اپنے اندر نہیں نگل سکتے۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ یہ پانی کے اندر رطوبت پیدا کس نے کی ہے، اور اس پانی کی ابتدا آغاز کس کے حکم سے ہوئی ہے، اور یہ تم کھا رہے ہو، زمین کے اندر سے یہ کس نے اگایا ہے، اور یہ تم تک کیسے پہنچا ہے، اگر اس کو انسان سوچے تو رب کی ربوبیت، یہ عقیدہ، اس کا استحضار ہونے لگتا ہے۔ تو ہر پیغمبر اسی عقیدے کی بات کرتے ہیں، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، جو تمہاری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور تمہیں پیدا کرتے ہیں اور تمہاری زندگی کا سامان کرتے ہیں، تو عبادت کے لائق بھی وہی، بندگی کے لائق بھی وہی ہے کہ تم صرف اسی کی اطاعت کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اور سیدھا راستہ بھی یہی، سیدھا راستہ یہی ہے۔ تو پیغمبر وہ طریقہ بتاتے ہیں جس سے اللہ کی بندگی قبول ہوتی ہے۔ پیغمبر
وہ طریقہ بتاتے ہیں جس سے اللہ کی عبادت قبول ہوتی ہے، جس سے آدمی کا عمل عبادت کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ اور اگر پیغمبر کا راستہ نکال دیا جائے تو آدمی عبادت کے مرتبے تک اور عبادت کے راستے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ پیغمبر ہی بتاتے ہیں کہ کس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کیا چیز اسے راضی کرتی ہے، کس سے وہ ذات ناراض ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کے طریقے سے عبادت تک آدمی پہنچتا ہے، اللہ کی بندگی تک پہنچتا ہے۔ اگر پیغمبر کا طریقہ نہ رہے، جیسے آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، 3 کے بجائے 4 پڑھ لیں اور بڑے خشوع سے 4تھی رکعت پڑھیں، تو بتائیے وہ نماز عبادت رہے گی؟ عبادت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اس میں پیغمبر کا راستہ گم ہو گیا، اس میں پیغمبر کا راستہ نہیں رہا۔ آپ سورج نکل رہے ہیں اور بہت خشوع کے ساتھ کہ کسی کی نظر نہ پڑے میری عبادت پہ، میں تنہائی میں صرف اللہ کو راضی کرنا رہا ہوں، لیکن ایسے طریقے میں پڑھ رہے ہیں جب سورج نکل رہا ہے، تو وہ آپ کی عبادت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا راستہ نہیں، نبی کا راستہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عبادت اور بندگی اس وقت اللہ کے ہاں قبول ہوگی جب اس میں پیغمبر کا راستہ ہوگا۔ اگر پیغمبر کا راستہ کسی شخص نے گم کر دیا تو وہ بندگی کے راستے تک نہیں پہنچ سکتا، وہ عبادت کے راستے تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی عبادت، نبی کا طریقہ، نبی کی زندگی، نبی کی رہنمائی، تو یہ رسالت ہے۔ تو فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور جب پیغمبر نے دیکھا کہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کون ہے اللہ کی خاطر میرا ساتھ دینے والا؟ حواریین، جیسے اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، جو ایمان لے آئے تھے اور آپ کے ساتھ رہے، آپ کو دیکھا۔ ایسی عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کے آئے تھے ان کو حواری کہتے ہیں، ان کو حواری کہتے ہیں، گویا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو یہ انہیں حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور آپ گواہ رہیں ہم اللہ کے فرمانبردار، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی اللہ کے ہاں اس زمانے کے سب سے مقبول بندے اور سب کے زیادہ بزرگ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت اور دین کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔